वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने बताया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। हुकूमत दायरा अख्तियार के तहत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। KP में वफाकी तरक्याती मनसूबों के बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा नौजवानों के लिए आइंदा भी मेरिट पर लैपटॉप देने की पॉलिसी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाके ज़ेरे एहतमाम तरक्याती मनसूबों के हवाले से वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पेशावर का दौरा करेगी, अवामी नुमाइंदगान से मिलकर उन मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेगी। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि वेनेज़ुएला के अवाम से मोहब्बत करता हूँ। वेनेज़ुएला को दोबारा खुशहाल और महफूज बना रहे हैं। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। अमवात की तादाद 65 तक पहुँच गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फ़ौज ने पकड़ा। 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहरों में अब तक 2500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। फसादियों से सख्ती से निपटेंगे। अमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। ईरानी पासदारानी इंकलाब का कहना है कि मुल्की दिफा रेड लाइन है। ईरानी फ़ौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़म। कहा कि अमेरिका और इसराइल ने फसादात की साजिश की। दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र है। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ईरान के सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानी एहतियात करें और गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। पाकिस्तानी शहरी अपने सफारती मिशन से बाकायदा राब्ते में हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने ने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि शहरियों की मावनत के लिए 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। 3 ओहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर भी फराहम कर दिए गए हैं। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी मरकज़ निगाह बन गई। इलाकाई तनाज़ात के खात्मे और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारतकारी अहम करार। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और मुअस्सस सफारतकारी का इतराफ़। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में अमरीका का अहम शराकतदार पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का हामी नहीं है। पाकिस्तान पर तशद्दुद तरीके से ईरान में हुकूमती निज़ाम की तब्दीली की हिमायत नहीं करता। माजी के बरक्स ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सलामती के मुआहदे का खैर मकदम किया। पाकिस्तान इस सूरत हाल में मदद कर सकता है। वो पहले ही कशीदगी कम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। पाकिस्तान बेहतरीन सफारतकारी की वजह से नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर उभर रहा है। चीन, रूस और ईरान का जनूबी अफ्रीका के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज़। 1 हफ्ते पर मुश्तमिल बहरी मशकों का बरक्स ब्रिक्स इत्तेहाद के तहत इनाकाद। बहरी मशकों की मेज़बानी जनूबी अफ्रीका का रहा है। ईरान 2024 में ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल हुआ था। मशकों में शरीक तमाम ब्रिक्स मुल्कों की हतमी फहरिस्त सामने नहीं आ सकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर ता कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M3 फैजपुर से रुझाना, M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद है। M5 मुल्तान से रोहड़ी, M11 पर
لاہور سے سمبریال تک گاڑیوں کی نو انٹری، قومی شاہراہ پر لاہور مانگا منڈی پتوں کی اوکاڑا ساہیوال، احمد پور شرقیہ میں دھند کے ڈیرے، میاں چنو، خانیبال، ملتان، بستی ملوک، لودھرا، بہاول پور، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملکی دفاع میں ایک اور اہم سنگ میل، پاکستان کے زمین سے فضا تک کما کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق تجربہ پاک بحریہ کے ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کا آغاز ہے۔ پاک بحریہ کے شمالی بحیرہ عرب میں جامع بحری مشق کا انعقاد، جدید اور بغیر پائلٹ نظاموں کے ذریعے جنگی طیاروں کا مظاہرہ۔ LY-80N ایئر ڈیفنس میزائل کا کامیاب لائیو فائر ٹیسٹ کر لیا۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں لوئٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ USV نے تیز رفتاری، اعلیٰ کنٹرول اور موسمی سختیوں میں کارکردگی ثابت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب تجربے پر پاک بحریہ کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ عراقی JF-17 تھنڈر اور سپر مشاق طیاروں میں دلچسپی، پاک فضائیہ کے ایئر چیف کا عراق کا سرکاری دورہ۔ ظہیر بابر صدو کی عراقی فضائیہ کی کمانڈر سے ملاقات۔ ایئر چیف نے پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی، تاریخی تعلقات کو اجاگر کیا۔ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ مشقوں اور تربیت اقدامات کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ کی PAF کی پیشہ ورانہ مہارت اور تکنیکی جدت کی تعریف۔ PAF کی عالمی معیار کی تربیت سے مستفید ہونے میں دلچسپی کا اظہار۔ ایئر چیف ظہیر بابر صدو کو عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ شہباز شریف بولے کہ بہادر افسران اور جوانوں کے ہوتے ہوئے دشمن میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کا حملہ، مولانا حافظ سلطان محمد شہید۔ خارجی دہشت گردوں نے مولانا اور ان کی بیٹی کو بانا میں نشانہ بنایا۔ IED دھماکے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ عالم دین کو کمسن بچی سمیت نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گردوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ JHY سربراہ مولانا فضل الرحمان کا مولانا حافظ سلطان محمد کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ پاک امریکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ 2026 کا آغاز۔ مقصد انسداد دہشت گردی میں باہمی تعاون ہم آہنگی بڑھانا ہے۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے پر مشتمل مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں کی جا رہی ہے۔ جنگ کے دوران نشانہ بازی کی مہارتوں پر خصوصی توجہ۔ مشق میں آپریشنل نظریات اور بہتر عسکری تجربات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ مشق کا آغاز گزشتہ روز نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ انسپائرڈ گیمبٹ خطے میں امن استحکام کے عزم کا مظہر ہے۔ حق کا ساتھ دینے کا عہد کر کے لاہور آئے ہیں۔ محمود خان چکزئی نے شہریوں کا ساتھ مانگ لیا۔ بولے تحریک کے لیے عوام ساتھ دیں، اجتماعی دانش کے ذریعے بحران سے نکلا جا سکتا ہے۔ اندرونی بحران کے ذمہ دار عوام ہیں۔ وزیر داخلہ کی احتجاجی تحریک والوں کو تنبیہ۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جب امن و امان کا مسئلہ آئے گا تو
اسی حساب سے نمٹ لیں گے. اب تو ہمیں کافی دفعہ نمٹنے کی پریکٹس ہو گئی ہے. مذاکرات کے حوالے سے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ میرا کام دوسرا ہے, جن کا کام مذاکرات ہیں وہ کریں گے. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے قرآن پاک میں واضح پیغام ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے تو ہم بم پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا تھا. ان سے پوچھیں اپنے افسران کو بلٹ پروف گاڑیاں دے رہے ہیں. عطا طارڑ نے تحریک تحفظ پاکستان کو ٹانگے کی سواریاں قرار دے دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا طارڑ کی جامع شرفیہ آمد. مولانا فضل الرحمان کے انتقال پر اظہار افسوس. صاحبزادے مولانا زبیر حسن سے تعزیت کا اظہار. مولانا فضل الرحیم کی دین کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ملنے کی کوئی بے تابی نہیں ہے. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کیوں باغ جراں کو تالے لگائے. پہلے ہمیں جلسے کے لیے اجازت کی یقین دہانی کرائی گئی تھی, بعد میں این او سی کا کہہ دیا. سٹیج کی تیاری کے لیے کنٹینرز کی ضرورت پڑتی ہے, ابھی تو کنٹینرز بھی نہیں آئے. ہم سمجھ رہے تھے پیپلز پارٹی تبدیل ہو گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے رد عمل دیا. پی ٹی آئی نے رابطہ کیا تھا, وینڈر سے بھی بات کرا دی تھی. کرسیاں اور کنٹینرز چاہیے تو ہم پہنچا دیتے ہیں, اگر بندے کم پڑ رہی ہیں تو وہ بھی بھجوا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کو جلسے سے کوئی نہیں روک دیا رہا. سندھ حکومت نے پی ٹی آئی کو باغ جراں میں جلسے کی مشروط اجازت دے دی. ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے شرائط کے ساتھ این او سی جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. قبائلی لوگ قربانی دیں گے, پاکستان کے لیے لڑیں گے, مریں گے. ہم نے ہمیشہ قربانی دی, پیچھے نہیں ہٹیں گے. کراچی کے عوام نے پیار دیا, استقبال کیا. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ جھوٹ کو رد کر کے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے. ہمیں اس جنگ کو جیتنا ہے. سندھ میں ہمیں بے پناہ پیار ملا. شدید سردی نے بچوں کی موجیں کرا دی. محکمہ تعلیم پنجاب کا موسم سرما کی چھٹیاں بڑھانے کا اعلان. صوبے میں سکولز 19 جنوری کو دوبارہ کھلیں گے. سندھ میں سردی کے باعث سکولوں کے اوقات میں تبدیلی. 26 جنوری تک سکول صبح 9 بجے کھولے جائیں گے. سکول بند ہونے کا ٹائم ٹیبل معمول کے مطابق رہے گا. نوٹیفیکیشن جاری. امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ. ریاست مسیسپی میں فائرنگ سے بچے سمیت 6 افراد ہلاک. شہر کے 3 مختلف مقامات پر فائرنگ کی گئی. پولیس نے فائرنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا. شناخت 24 سالہ سیٹیون کے نام سے ہوئی.